5 بلین ڈالر، 4 یا 5 ہزار ملین ڈالر اسٹیٹ بینک کی ہدایت کے اوپر کوئی 150 جو امیر ترین رئیس ترین ملک کے سرمایہ دار تھے ان کو تقریباً انٹرسٹ فری دے دیا گیا. یہ تھا ترقی کا طریقہ کار عمران خان صاحب کا. اور ایک طریقہ کار جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب کا ہے، جس کے اندر ان کی ہدایت یہ ہے کہ ترقی کسی ایسے راستے سے کریں کہ لوگوں کو نوکری ملے اور لوگوں کی زندگی کے اندر خوشحالی آئے. یعنی لوگوں کو صرف 2 ہی چیزوں سے غرض ہوتی ہے، ایک مہنگائی کم ہو جائے اور دوسرا ان کو نوکری مل جائے تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر سکیں. بس اس کے علاوہ جتنے اشاریہ آپ کو دیے جاتے ہیں 5.93%، ایکسٹرنل سیکٹر، انٹرنل سیکٹر، یہ اہم چیزیں ہیں، لیکن اس اہم چیز کا کیا فائدہ جو ٹرکل کرتے کسی غریب آدمی کے گھر تک نہ پہنچ سکے اور صرف چند سیٹھوں کو، یعنی 100-125 بھی نہیں ہوں گے، ان کو 4-5 ہزار ملین ڈالر، 4-5 بلین ڈالر دے دیے جائیں، جو پچھلی حکومت کا طریقہ کار تھا ملک کو آگے بڑھانے کا. تو یہ میں آپ کے سامنے موازنہ رکھنا چاہتا تھا. اس وقت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مہنگائی کی شرح جو ہے بہت کوشش کر کے اور بہت تکلیف میں لوگوں کو ڈال کے، جس کے لیے ہم معذرت خواہیں، بہرحال مہنگائی کا کلا کما کر دیا گیا ہے تقریباً. اور مہنگائی کی شرح جو کچھ سال پہلے 38% تک پہنچ چکی تھی اور پچھلے سال 30% تھی، وہ اب دسمبر کے مہینے میں گھٹ کے 4.1% ہو چکی ہے. کہاں پہ 38% یا 30% اور کہاں پہ 4.1% مہنگائی کی شرح. اور یہ 80 مہینے میں سب سے کم مہنگائی کی شرح ہے اس وقت. اس میں جو ہماری سینسٹیو آئٹمز ہوتی ہیں تقریباً 50-51 کے قریب ہماری سینسٹیو آئٹمز ہیں جو ہر غریب آدمی استعمال کرتا ہے، اس میں مہنگائی کی شرح اس مہینے 0.8% ہو چکی ہے، یعنی 1% سے بھی کم ہو چکی ہے. کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان میں مہنگائی کی شرح 30% سے زیادہ تھی پچھلے سال. دسمبر کے مہینے میں وہ 2.5% ہو چکی ہے شہری علاقوں میں اور منفی 0.2% ہو چکی ہے دیہی علاقوں میں. یعنی ہمارے ملک کی 50-60% آبادی جو دیہی علاقوں میں رہتی ہے، وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت میں بتدریج اب کمی آ رہی ہے کئی مہینوں سے. تو مہنگائی کی اضافت میں کمی نہیں ہو رہی، اصل قیمت جو ہے دیہی علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء کی وہ نیچے آ رہی ہیں. اب میں آتا ہوں اپنے جو میرا محکمہ جو ذمہ داری میرے حوالے کی گئی ہے اس کی طرف. تو آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہمیں ہر سال ہمارا جو ریگولیٹر ہے اوگرا، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے گیس بیچنی ہے تو آپ کس بھاؤ گیس بیچ سکتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تب اس گیس کی ریونیو ریکوائرمنٹ، یعنی جس بھاؤ گیس بیچنی ہے، وہ 1050 روپے پر ملین کیوبک فٹ تھی. اس مرتبہ جو گیس کی قیمت کا تعین کیا گیا ہے وہ ہے 1770 روپے پر ملین کیوبک فٹ. یعنی ہماری حکومت کے جانے اور ہماری حکومت کے آنے کے درمیان تقریباً 70% اضافہ ہو چکا ہے گیس کی قیمت کا. لیکن جب یہ گیس کی نئی قیمت آئی ہمارے سامنے تو وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 پیسہ بھی قیمت نہیں بڑھائی جائے. پہلا فیصلہ یہ کیا گیا کہ غریب آدمی کو بچایا جائے گا. غریب آدمی
وہ ہے جو چولہا جلاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے. ہماری بہنیں مائیں آپ نے دیکھا ہوگا جو پیڑھی لگا کے وہ 1 یا 2 برنر کے چولہے کے سامنے بیٹھتی ہیں اور 2-4 گھنٹے میں روز اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہیں. وہ اس ملک کے 64% لوگ ہیں. 64%. پہلے ہم نے یہ تجویز پیش کی وزیر اعظم کے سامنے کابینہ کے ذریعے کہ ان 64% لوگوں کو بچایا جائے. بے شک 70% گیس مہنگی ہو جائے لیکن ان 64% لوگوں کو بچایا جائے. مگر وہ تجویز وزیر اعظم نے تجویز رد کر دی اور وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے ہی بہت گیس کا بوجھ ہے لوگوں پر, گھریلو صارفین کے اوپر 1 پیسہ بھی اور نہیں آپ بڑھا سکتے. تو وزیر اعظم کی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کے باوجود کہ گیس کی قیمت میں 70% پی ڈی ایم کی حکومت اور اب میں اضافہ ہو چکا ہے, کل یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ گیس کی قیمت میں 1 پیسے کا اضافہ بھی نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ وزیر اعظم کی ہدایت ہے. اور نہ صرف غریب لوگوں کے لیے نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ متوسط طبقہ, ان لوگوں کے لیے بھی گھر میں گھریلو صارفین کی کسی بھی کیٹیگری کے اندر کوئی اضافت نہیں کی جائے گی. پہلا فیصلہ یہ کیا گیا. دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ تو جو گھر میں کھانا کھاتے ہیں مگر ہمارے جو کمرشل وہ ہیں صارفین جو جا کر تنور سے روٹی لیتے ہیں یا تنور پہ کھانا کھاتے ہیں یا ڈھابوں پہ جاتے ہیں یا ٹرک سٹاپ جو لوگ یہاں سے لے کر کراچی تک جا رہے ہوتے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کمرشل ایکٹیویٹی جو بھی ہے اس کے اوپر بھی کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. تو نہ کمرشل پہ اضافی بوجھ ڈالا گیا اور نہ کسی بھی گھریلو صارف کے اوپر 70% پرائس انکریز کے باوجود 1 پیسے کی بھی انکریز نہیں کی گئی وزیر اعظم کی ہدایت پر. اور وہ جو ہم شروع میں سمری لے کر گئے تھے کہ 64 کو بچا لیتے ہیں اور 44 پہ کچھ اور اضافی بوجھ ڈال دیتے ہیں, وزیر اعظم نے وہ بھی رد کر دیا. اور ہم نے اب کسی صارف کے اوپر کسی بھی کیٹیگری میں کسی بھی کمرشل انٹرپرائز پہ کسی بھی کیٹیگری میں کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا کیونکہ وزیر اعظم کا یہ بڑا واضح خیال ہے کہ آلریڈی بوجھ بہت زیادہ ڈل چکا ہے. آپ نے اس بوجھ کے اندر جب تک حتی الامکان کوشش کریں اور آپ نے اس میں کوئی اضافت نہیں کرنی سو بھائی جان نہیں کی گئی. پھر ہماری انڈسٹری رہ گئی. انڈسٹری کے اوپر بھی جو پروسیس انڈسٹری ہے یعنی وہ لوگ جو گیس استعمال کرتے ہیں اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے, بجلی بنانے کے لیے نہیں, اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے جو لوگ گیس استعمال کرتے ہیں, وزیر اعظم نے حکم دیا اس کے اوپر بھی کوئی اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے تاکہ جہاں پہ 2 چل رہی ہیں شفٹیں وہاں 2 ہی چلتی رہیں یا اللہ نے اگر کرم کیا تو 3 ہو جائیں, مگر یہ نہ ہو کہ ہمارے اضافی بوجھ کی وجہ سے کوئی شفٹ کم ہو جائے یا بے روزگاری میں اضافہ ہو. لیکن وہ لوگ جو گیس کے ذریعے بجلی بناتے ہیں اور وہ بھی ایک اہم ایکٹیویٹی ہے, اس کو انہوں نے کہا کہ آپ آئی ایم ایف سے بھی وعدہ کر چکی ہے, یہ ہماری 2020-21 میں غالباً عمران خان صاحب کی حکومت تھی, اس وقت لکھ کے دیا گیا آئی ایم ایف کو, لکھ کے دیا گیا ایز اے کنڈیشن کہ ہم یہ جو کیپٹیو پاور ہے اسے بند کریں گے, بتدریج اس کی قیمت بڑھاتے چلے جائیں گے اور ایونچولی اس کو بند کریں گے. تو وہ جو ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں جس کی بعد میں ان نیگوشیشنز کے اندر بھی انہوں نے وہ کاغذ سامنے رکھے اور انہوں نے کہا بھائی یہ ہمیں حکومت سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس کی حکومت ہے, یہ آپ کی ریاست نے کاغذ پہ سائن کیا ہوا ہے اور جو ریاست نے سائن کر کے ہمیں دیا ہے ہم تو ان کو اس پہ اکاؤنٹیبل کریں گے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو گیس کے ذریعے لوگ بجلی بناتے ہیں اس پہ 3,000 پہلے ان کو چارج کیا جا رہا تھا. واحد کیٹیگری جس میں پرائس تبدیل کی گئی ہے وہ یہ ہے جس میں بجلی بنانے کے لیے اگر آپ گیس استعمال کرتے ہوں
تو وہ قیمت 3,000 سے بڑھا کے 3,500 کر دی گئی ہے.